اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، آج ہم الدرس الاول با کے تمارین میں سے مفاہیم سمجھیں گے۔ تو آپ سب بچے اپنی کتابیں کھول کر صفحہ نمبر 6 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 6 پر آپ دیکھیں، نظر ڈالیں تو آپ کو پہلا مفہوم نظر آ رہا ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہے، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں یعنی میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار تو تم ان کی طرف پیٹھ مت پھیرو۔ عزیز طالب علموں، جیسے آپ کو علم ہے، اس سے پہلے ہم نے تمارین میں دوسرا نمبر سوال کیا تھا، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہے۔ یہ مفہوم وہی ایک ہدایت یہاں دی گئی ہے جس میں مسلمانوں کو ایک جنگی قانون سکھایا گیا ہے۔ وہ جنگی قانون کیا ہے آپ سب کو علم ہے کیونکہ آپ سیکھ چکے ہو، وہ ہے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یعنی جب بھی ہمارا کفار کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو ہم ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کفار سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یعنی مسلمانوں کا جب بھی اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو کافروں کی زیادہ تعداد، سامان حرب یعنی جنگی سامان اور زیادہ جنگی وسائل دیکھ کر میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، دل جمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر چاہے ہم غازی بن کر واپس آئیں یا میدان جنگ میں دین کی خاطر شہید ہو جائیں۔ تو عزیز طالب علموں، یہ وہی دوسرا نمبر سوال جو ہم نے پہلے پڑھا، اس میں دو عارضی صورتیں بھی دی گئی تھی، جبکہ یہاں پر کوئی عارضی صورت نہیں ہے اور صرف اس بات کی وضاحت ہے کہ ہم نے کفار کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ کرتے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، یعنی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، اور جو بھاگے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اس میں ایک ہی ہیڈنگ ہم دے سکتے ہیں اور وہ ہے جنگی قانون۔ دوسرا مفہوم پر آپ نظر ڈالیں تو دوسرا مفہوم با ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وما اور نہیں، رمیت تو نے پھینکی، اذ جب، رمیتا وہ پھینکی تھی، کیا پھینکی تھی؟ وہ خاک، وہ کنکریاں، ولیکن اللہ رمی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، آپ اس کو عزیز طالب علموں اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ یہ عبارت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 سے لی گئی ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بیان فرمایا ہے۔ اس عبارت میں اگر ہم سرخی دیں گے
تو وہ سرخی ہوگی معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ بدر شروع ہو رہی تھی، دونوں فوجیں، مسلمانوں کی فوج اور کفار کی فوج آمنے سامنے ہو گئی، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی طرف خاک یا کنکریاں پھینکے۔ کچھ روایات میں خاک کا ذکر ہے یعنی مٹی کا، اور کچھ میں کنکریوں کا ذکر ہے یعنی ریت کے ذرات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق اسی وقت ایک مٹھی بھر خاک لے لی اور اپنے دائیں طرف پھینکی، ایک مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں طرف پھینکی، اور ایک مٹھی خاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے کی طرف پھینکی، جو ہر کافر کی آنکھوں اور نتنوں میں جا کر گر گئی۔ یہ خاک یا یہ کنکریاں پھینکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھی، لیکن اس میں قدرت اور تاثیر اور طاقت اللہ پاک نے ڈالی، جو ہر کافر کی آنکھوں، نتنوں اور کانوں میں چلی گئی، جس کی وجہ سے کفار کو جنگ لڑنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مطلب یہ خلاصہ یہ ہوا کہ میدان بدر میں کفار کی طرف خاک پھینکنے والے ہاتھ جو تھے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، لیکن ان میں قوت اور تاثیر اللہ پاک نے ڈالی جو ہر ایک کافر تک پہنچ گئی۔ اس عبارت سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی آیت کے شروع حصے میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی فرما رہا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس نہیں قتل کیا تم نے ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ مطلب یہ کہ دوران بدر زیادہ تر قتل و قتال جو ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے افواج یعنی ملائکہ کے ذریعے کیا تھا۔ عزیز طالب علموں، آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ گئے ہوں گے اس مفہوم کو۔ اب آپ نظر ڈالیں آخری مفہوم جم پر۔ یہ آخری مفہوم جم جو ہے یہ بھی ہم نے سوال نمبر 2 کے دوسرے حصے میں، اس کے 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ایک حصہ کفار کو خطاب تھا اور دوسرا کفار کو تنبیہ تھی۔ اب وہ تنبیہ جو تھی وہی یہاں پر پھر مفہوم کی شکل میں آئی ہے، جس طرح مفہوم نمبر الف سوال نمبر 2 سے لی گئی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے اس کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن، اور ہرگز نہیں، نیور، کبھی نہیں، تغنیاں، کام آئیں گی، انکم، تمہاری، فئتکم، تمہاری فوج، شیئن، یا کوئی بھی چیز، ولو کثرت، خواہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو۔ محاورہ ترجمہ دیکھیں اور سنیں، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس عبارت میں اگر ہم سرخی دینا چاہیں گے تو ہم ایک سرخی دیں گے، وہ سرخی ہوگی زیادہ تعداد پر غرور یا گھمنڈ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس عبارت میں خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر باز نہیں آؤ گے اور اپنی جنگی سامان، جنگی وسائل اور زیادہ تعداد پر غرور کرو گے تو جس طرح غزوہ بدر میں تمہاری تعداد، جنگی سامان یعنی سامان حرب اور جنگی وسائل مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، اسی طرح آئندہ کسی بھی جنگ میں تمہاری تعداد، تمہارے جنگی وسائل اور جنگی سامان
غزوہ بدر سے بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، جس طرح وہاں پر آپ 3 گنا زیادہ تھے، آئندہ کسی بھی جنگ میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو، نہ تمہاری فوج، نہ تمہاری جنگی وسائل اور نہ جنگی سامان کام آئیں گی۔ کیوں کام نہیں آئیں گی؟ اس لیے کہ آگے پھر اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ اسی طرح مسلمانوں کی نصرت اور تائید کے لیے اپنے ملائکہ بھیجے گا اور اس سے بھی عبرتناک شکست تم کھاؤ گے۔ اسی طرح آئندہ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر باز نہیں آئے تو اس سے بھی عبرتناک شکست تمہارا مقدر بنے گا۔ عزیز طالب علموں، ان 3 مفاہیم کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ اس مکمل تمارین کو، ان 11 کلمات اور تراکیب، 3 سوالات اور 3 مفاہیم کو دوبارہ دہرائیں اور اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، تو انشاءاللہ آپ کو آئندہ کسی بھی آزمائش میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔